بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو شیطان بنا دیا گیا، تو کتنے سجدے چھوڑ کر خود کو مسلمان کہتا ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ کبھی کبھی تہجدوں میں مانگے ہوئے شخص سے اس قدر تکلیف ملتی ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا۔ کیا ہوتی ہے تکلیف، کیا ہوتی ہے اذیت، کیا ہوتا ہے ٹوٹنا، وقت سمجھا دے گا تمہیں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی چوٹ پر، ذرا سی تکلیف پر بری طرح ٹوٹ کر رو دیتا ہے۔ دیکھنے والے طنز کرتے ہیں کہ اتنے سے درد پر کوئی روتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نہ رکنے والے آنسو بظاہر نظر آنے والی اس چوٹ کے نہیں بلکہ اندر کے اس درد کے ہیں جو انسان کسی سے کہہ نہیں پاتا، اس تکلیف کے ہیں جو انسان اکیلے سہتا ہے۔ کچھ دروازے ہمیں خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمیں ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس وہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک بہت
بے نیاز اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر کرو۔ یا اللہ، میرے اہل عیال کو، میرے آباء و اجداد اور میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور حساب میں آسانی اور شفاعت ملے۔ جو چلا گیا وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، اب اس کا انتظار کرو جسے تمہارا بنا کر بھیجا جائے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا انتخاب تمہارے انتخاب سے بہتر ہے۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پر آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اس خاک کو معاف کر دے اے میرے اللہ، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے مگر احساس ہو جائے کہ ہاں کہ خطا ہوئی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ یا اللہ، یہ جو حالت ہے میری، میں نے خود بگاڑی ہے، جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ فیصلے میں میرے تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو میرا ارادہ کر دے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود، ورنہ یہ دنیا مجھے کھیل تماشا کر دے۔ میں تو بھٹکا ہوں، راہ دکھا دے مجھ کو، جو تیری راہ میں ہے وہ میرا رستہ کر دے۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔